السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ سامعین آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے یہ شرک سے متعلق ہے۔ تو پچھلی دو ویڈیو کے اندر آپ سامعین کو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہمارے دنیا کے اندر بھیجنے کے ہمارے مقصد کو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا، اور آج یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معنوں کے اندر صحیح بات کی سمجھ آئے، اور یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذریعے سے ہماری دینی اصلاح فرمائے۔ تو اسی کی کڑی کو لے کر آیا ہوں آج تیسرا حصہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات فرقان حمید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ شرک کی ابتدا کہاں سے، شرک ہے کیا اور شرک کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا میں لازم سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الاعراف ہے، اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ تو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا۔ وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا کہ اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے، یعنی کہ یہ تجھے کس نے دے دیا ہے کہ جمع تفریق کرنی مجھے بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھا رہا ہے کہ کون سی چیز ہے کہ تجھے اتنا عقل خواہ بنایا ہے کہ جہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے نکل جا، در حقیقت تو لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی کہ تو روندوں ہوئے میں سے ہے۔ تو اس نے بجائے شرمندگی کا اظہار کرتا وہ یہ کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ بولا تو قیامت تک مجھے مہلت دے کہ جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، مجھے ماریو نا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اور اس دھمکی کو
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت مل گئی ہے، تجھے مہلت ہے، تجھے میں ماروں گا نہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس نے چیلنج کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اس نے چیلنج کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ان کی مرضی کے بغیر پیدا کیا۔ تو جہاں پر اس دنیا کے اندر اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں اچھے طریقے کے ساتھ، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو ڈرل کر لیں، کوند لیں، اس بات کو ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کو بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے ساتھ یعنی کہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اور اس کے اندر آباد جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے بغیر ان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بدبختی تھی اس کا کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آگے چل کے حضرت آدم علیہ السلام نے، میں بھی وہ بھی بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، بجائے اس نے اس کے کہ یہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا، وہ اکڑ گیا، تو کہنے لگا کہ مجھے مبتلا کیا، اب میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی کہ جو بھی تیری طرف راستہ آتا ہے نا، اس راستے کے اوپر میں نے اپنی چھونی مقرر کر دیا ہے، چھونی میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سامعین کو سمجھ میں آئے، کوئی بھی راستہ ہے اس راستے کے اوپر میرے کرندے یا میری فوج لازمی بیٹھے گی۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو اس نے کہا کہ اس راستے کے اندر بیٹھنے کا مقصد وہ بیان کر رہا ہے کہ ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرہ پائے گا، اکثر کو، کثیر تعداد کے اندر میں ان لوگوں کی گمراہی، ان لوگوں کو اپنے پیچھے چلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا نکل جا، تو یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہے، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تجھ کو اور تیرے سمیت ان سب کو، یعنی کہ تجھے اور تیرے پیروکار جتنے بھی ہیں، ان سب کو میں جہنم کا ایندھن بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ، حالانکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ سے پیدا کیا، بھر دوں گا جہنم کو، یعنی کہ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم بہت خطرناک آگ جلائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو جس کا تذکرہ آگے جا کر کبھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آگ سے پیدا کیا، اسی چیز کی اکڑ کے اندر وہ مار کھا گیا، تو وہ کہنے لگا جی اس کو، حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اس لیے آپ دوسری جگہ کے اوپر سورہ صاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے اندر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بیان فرمایا اور ہمیں سمجھایا، اور اس بات کو بھی بتایا کہ اس نے وہاں پر کہا تھا کہ یا اللہ پاک اس مٹی کی یعنی کہ مٹی کے اوپر آگ کی فضیلت ہے، یعنی کہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، میں بہتر ہوں آگ کا، تو نے مجھے بنا کر یہ بہتر ہوں، میں اس سے مٹی سے بہتر ہوں۔ حالانکہ یہ بوگس دلیل دے رہا ہے، بے جان کی دلیل دے رہا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بے جان دلیلوں کے انبار ہم اسی کے کہنے کے اوپر دیتے ہیں، پر وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم صحیح اور غلط کی شناخت کیے بغیر ہی سارے کام کرتے جا رہے ہیں، غلط اور صحیح ہم نے مکس اپ کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے
اس کے قصے کو بیان فرمانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی تو دونوں اس جنت کے اندر رہو جس جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک. اس جنت کے اندر آپ نے جہاں سے مرضی آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے ادھر سے کھاؤ پیو اور آرام سے سکون سے رہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں فرما کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذمہ بھی یہ کام چھوڑ دیا. فرمایا تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے کہا تمہارے رب نے. شیطان ان کو اب لالچ دے رہا ہے. تو انہیں کہا کہ تمہیں جو درخت سے روکا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ اس وجہ سے روکا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اسے کھانے کے بعد کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی حاصل نہ ہو جائے. یعنی کہ کہیں تم ساری زندگی کے لیے زندہ نہیں. اس درخت کی کوالٹی کو وہ مزین کر کے مصنوعی خوبصورتی دے کے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے لالچ دے دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اس چیز سے انہیں علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس علم سے انہیں پوشیدہ رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ایک مشیت تھی کہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو کہ انسان کو بھی اور شیطان کو بھی اپنی مرضی دے کر یعنی کہ ان کی جو یعنی کہ ان کو ان کی مرضی دے کر یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت بڑے امتحان کے اندر مبتلا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہیں پر انسانوں کی آزمائش کا اور شیطانوں کی آزمائش کی یہ ایک کڑی تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ان دونوں کو خاص طور پر جن اور شیاطین کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈسکس فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے قصے کو بیان فرما کر فرمایا بھی یہ اس نے اس کو لالچ دیا اور وہ اس کے چنگل میں پھنس گیا. حضرت آدم علیہ السلام اس کے چنگل میں آ گیا, اس کی باتوں میں آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے لیے رہنمائی رہبری کے سورسز ہمیں اویلیبل ہمیں دستیاب فرما دیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ اس نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا اس نے یہ کام کیا تھا کہ اس نے قسم کھا کر یعنی کہ قسم دے کر اللہ کی قسم دے کر ان سے وہ کام کروا دیا کہ بھی میں تمہارا لمن الناصحین کہ میں تمہارا ضرور خیر خواہ ہوں. یعنی کہ ان کو لالچ دے کر درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے روکا اور اس نے حضرت آدم کو اور اماں حوا علیہ السلام کو ان دونوں کو اس درخت کے پاس بھیجنا تھا. یعنی کہ اس کی کوشش تھی وہ رب رحمان کے مد مقابل کھڑا ہو گیا. تو اس نے قسم کھائی کہ بھی تم جو ہے اس کو کھاؤ تاکہ کھانے کے بعد جو ہے تم یہ تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے اس درخت کے اندر کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وجہ سے روکا. تو انہوں نے کہا جی اور اللہ کی قسم کھا گیا اس بات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب اس نے یعنی کہ انہوں نے اس درخت کا جیسے ہی انہوں نے درخت کو چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟
تو انہوں نے کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے انہیں بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب یہاں پر دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پرووائڈ فرما دیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ پھر ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کیا کلمات سیکھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کلمات کو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وہ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی یعنی کہ اس درخت کے پاس جا کر ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنی جانوں کے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا. انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا ظلمنا انفسنا بڑی پیاری دعا ہے، یہ ڈپریشن کی دعا ہے. یعنی کہ غلطیاں سرزد ہونا، غلطی کرنا، ہونا نہ ہونا، یہ ایک بات کا مسئلہ ہے. غلطی کرنا یا ہونا یہ ایک بات کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شرمندگی کو انسان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہی ارشاد یہاں پر فرمایا کہ ان دونوں نے بھی یہی دعا کی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اللہ پاک ہم نے تیری نافرمانی کر کر یعنی کہ اس حکم کی حکم عدولی کر کے ہم نے اپنی جانوں کے اوپر نقصان کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ معاف کیا، ہماری مغفرت نہ کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہماری بخشش نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس قصے کی تفصیل انشاءاللہ اگلے حصہ کے اندر میں بیان کروں گا، اور یہ تفصیلاً گفتگو ہے شرک کے موضوع کو سمجھنے کے لیے. جب تک ہم نے اس کو نہ سمجھا تو ہم شرک کے اندر مبتلا رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے صحیح معنوں کے اندر اس جو امانت اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا فرمائی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی کے اندر، صحیح معنوں کے اندر آپ سامعین کے سامنے رکھوں، جو کہ ہماری اور میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے صحیح معنوں کے اندر قرآن اور سنت کو صحیح معنوں کے اندر ہمیں پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.